كلامه المجيد وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، انسان دے اندر پائی جان والی صفات وچوں ایک صفت سخاوت ہے۔ یہ فرمان ہے حضرت امام زین العابدین دا کہ اللہ نے آل رسول نو جو صفات عطا فرمائیاں نے انہیں ایک صفت سخاوت ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں۔ سخاوت انسان نو اللہ تعالیٰ دے قریب کر دے دی۔ سخاوت دا تعلق انسان دے دل نال ہوندا ہے۔ جناب سعدی فرماندے نے بزرگی با عقل است نہ با سال، تونگری با دل است نہ با مال۔ کہ بندے دی عقل دا تعلق بزرگی نال ہوندا ہے، عمر نال بندہ بڑا نہیں ہوندا۔ باتیں غور کرو میں کیا کیا سادی فرماندے نے عمر زیادہ ہون نال زندگی زیادہ گزار لین نال بندہ وڈا بندہ نہیں ہوندا، بندہ عقل کامل ہون نال وڈا بندہ ہوندا ہے۔ عقل ہوئے تے 15 سالاں دا بھی سیاںا ہوندا ہے، عقل نہ ہوئے تے 100 سال دا بھی بندہ کمڑا ہوندا ہے۔ سو بزرگی دا تعلق عقل نال ہے۔ عمر زیادہ ہون نال بندہ بزرگ نہیں ہوندا۔ عقل کیویں آوندا ہے؟ عقل والیاں کول بیٹھنا، سیانے بندے کول، اچھے بندے کول جدوں بیٹھیا کرو گے او دی صحبت نال تہاڈا عقل ودتا جائے گا۔ لکھ لو گا، صحبت سہلے تورا سہلے کند۔ اچھے لوگاں کو بیٹھن نال بندے دے ذہن نو جلا ملدی، دماغ تیز ہو جاندے، سوچن دی صلاحیت وچ اضافہ ہوندا۔ سو میں عرض کر رہا سا کہ حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہوندا ہے۔ آل رسول دنیا وچ سب تو زیادہ سخی، میں پچھلے جمعہ تے بھی انہاں دے سخاوت دے بارے بیان کیتا سی۔ تو آپ دی آل رسول دی صفات وچ صفت ہے کہ انہاں دے خاندان تے انہاں دے گھرانے تے سخاوت ختم۔ مثلا حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا پاک تو کسے پوچھیا سنا ہے کہ بی بی جی 40 روپیاں وچ کتنی زکات ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا تساں دینی ہوئے تے 40 وچوں 1 روپیہ، اساں دینی ہوئے تے 40 دے 40 دیاں۔ بی بی پاک دے شہزادے حسن اور حسین سوئے سا، جو دروازہ کھٹکیا تو آپ نے فرمایا کون؟ ایک عورت عرض کی تھی جی میں ہاں، میرے بچے کو کمیز کوئی نہیں۔ امام حسن ستے سن، بی بی پاک نے انہوں نے ستیاں اٹھایا اور انہوں نے کمیز اتار کے
تے سائل نو عطا فرما دے کہ تو لے جا. تو یہ ہے ایک انداز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ آ رہے سن تو ایک سائل راستے تے کھڑا سی. اس سائل نے سوال کیتا کہ یا علی میں روٹی چاہیے. تو آپ نے اپنے غلام کمبر نو فرمایا کہ کمبر اس نو روٹی دے دے. کمبر کھڑے رہے. مولا نے فرمایا کمبر کیا نہیں. عرض کی تھی جی جس باکس روٹی ہے نا وہ اونٹ دے. فرمایا اونٹ ہی دے دے. اس نے جی قطار بڑی لمبی ہے ایتھو چلاں گا تو پیچھے جاندیاں وقت لگ جائے گا. جدے اتے کھانا ہے وہ سب تو اینڈ تے اونٹ. تو آپ نے فرمایا کمبر اس نو مہاری پھڑا دے ساری قطار یہ دی ہو جائے. تو یہ آل رسول دی سخاوت ہے. انہاں دا انداز عطا ہے. اور ہر بندہ مومن دے اندر یہ صفت موجود ہوندی ہے. اللہ قرآن فرمان دن صاحبان ایمان کہ اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو کچھ بھی تسی اگے دے دیو گے اپنے جان تو پہلا بھیج دیو گے جدو جاؤ گے اللہ دی بارگاہ تے اس نو پا لو گے. تسی تے میں اپنے بچیاں واسطے بڑا کچھ بنانے ہاں. اے بنا دئیے اے بنا دئیے اے بنا دئیے او کر دئیے فلاں کر دئیے. اچھا کر دیو لیکن حضور دی حدیث نو اپنے ذہن وچ بہاؤ. حضور فرماندے نے بندے دے مال دیاں مفہوم حدیث دو قسماں نے. ایک مال ہوئے جیڑا وہ خود اللہ دے راہ تے ہتھاں نال دیندا ہے. ایک مال ہوئے جیڑا وہ چھوڑ دیندا ہے. جیڑا وہ چھوڑ دیندا ہے وہ اوندا نہیں وہ دے بچیاں دا ہے. خدا اس نو کوئی نفع نہیں. لیکن جیڑا وہ اپنے ہتھاں نال اللہ دے راہ تے دے گا وہ مال اوندا ہے. قبر تے حشر وچ او دے نامہ اعمال وچ آئے گا اور اس نو کم آئے گا. اچھا قرآن پاک نے ایک منظر نامہ پیش کیتا ہے اگلی دنیا کا. قرآن پاک نے کہ جدو بندہ مر جائے گا نا تو وہ پھر ظاہر ہے جدو بندہ مرتا ہے تو اسی سمجھنے ہیں اکھاں بند ہو گئی ہیں لیکن حقیقت جدو کھل دیا بند ہونا ہی نہیں سمجھے. اسی سمجھنے ہیں کہ اکھاں ہون ساڑیاں کھلیاں نے تے ادو بند ہونی ہیں جدو مرنا ہے. حقیقت ہون بند نے ادو کھلنی ہے. جدو کھلنی ہے بندے کی کہنا ہے ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. اے میرے رب اگر میں تھوڑی جی مہلت اور ملتی. لولا اخرتنی اگر تھوڑی سی مجھے تاخیر کی جاتی اور تھوڑا وقت ملتا. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق میں بہت زیادہ صدقہ کردا وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تے میں اللہ والیاں وچ شامل ہو جانا. میں صالحین وچ شامل ہو جانا تھی. میں اتنا صدقہ کرنا میں صالحین وچ ہو جانا. عزیزم تو میرا رب فرماندا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ اللہ تاخیر نہیں کرنی. کتنی فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا میں ایک سانس بھی تاخیر نہیں کرنی. جدو موت آ جائے گی تو ایک سانس بھی تاخیر نہیں ہونی. ایسی باننے آنے فلانے شیخ شاہ صاحب نو ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ فلانے بھائی صاحب نو کینسر ہو گیا کہ فلانے بھائی صاحب دے گردے فیل ہو گئے. بھائی صاحب یہ سارے بہانے نے.
گل اصل ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدو موت آ جائے سر دیاں والاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک ہر چیز پرفیکٹ ہوئے، جدو او لے جانا چاہے مڑ لے جانا ہے۔ دنیا والے حیران ہو جاندے نے انہوں ہویا کہ یہ تے سونا نے صحیح سی۔ بھائی صاحب اگر دوائیاں نال بندے دی موت رک دی تے ڈاکٹر نہ مر دے، پیسے نال موت رک دی تے بادشاہ نہ مر دے، اگر شہرت نال موت رک دی تے مائیکل جیکسن نہ مردا، اگر پیسہ اور اختیار بندے نو موت تو بچا سکتے ہوندے تو بل گیٹس نہ مرے، ایلون مسک نہ مرے، انہوں نے دولت شہرت اختیارات بچا لین، مگر نہیں۔ اگر جنرل پرویز مشرف اپنے بستر تے ایک ریکارڈ بیان کروا رہا ہے کہ میری بیماری دی بندیاں نو سمجھ نہیں آندی بھی مینوں ہے کی، تے بھائی صاحب پھر سمجھ لینا کہ اے بندے دے اختیار وچ نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدو اجل آ گئی وہ ایک سانس دی بھی مہلت نہیں ملے تو کیا ہے، اس تو قبل ہی کچھ کر لو۔ میں یہ بندہ بڑا عجیب ہے، دلائی لاما دا نام سنیا ہونا ہے شاید تسی کسے سنگی نے، اے بدھ ماتا بڑا روحانی پیشوا ہے انہوں دا، ایسا بڑا اچھا مطلب انہوں دی سپر اتھارٹی ویچے دلائی لاما۔ وہ دے تو کسے پوچھا دلائی لاما تو بھائی تو کوئی دنیا ہوتے سب تو عجیب شے بھی دیکھی ہے، بڑا مفکر آدمی ہے، تو اس نے کہا ہاں میں انسان نو سب تو عجیب پایا ہے، انسان نو سب تو عجیب پایا ہے۔ تو اس تو پوچھا گیا کہ وہ دا انٹرویو ہویا، اس تو پوچھا گیا کہ کیسے عجیب پایا، اس نے کہا انسان عجیب اس تو ہے کہ جدوے دے کوڑ مکمل صحت ہندی ہے وجود ہے، اے پیسے پیچھے اپنی صحت برباد کر دیتا ہے، جدو پیسہ لب جاندہ ہے تو پھر صحت پیچھے پیسہ برباد کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھے گا بھائی کدی بڑھاپے دا علاج ہویا ہے، 40-50 سال دولت لب دیا لب جانی، جس لئے لب جانی مڑ صحت لبن ٹر پاؤنی بہڑ میری صحت صحیح ہو جائے مینوں آ ہو جائے بھائیا، یہ ساریاں ساٹے ذہن دے اطمینان واسطے گلاں نے، میں علاج کرایا میں فلاں کیتا، میں گل صرف ہے جدو اس مکا دینی ہے بھائیا تو دوجا سانس نہیں لے سکتا۔ عزیزم دوسرے دی دنیا بنان آستے، اولاد دی دنیا بنان آستے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ آج وقت ہے، آج گھڑی ہے، تو آڈے کو اگر مال ہے، میں حیرانہ بندے تو یہ بڑا عجیب انسان ہے، تو سی بھی میں بھی اسی اپنے واسطے گھر بنائنے بچیاں واسطے بنائنے سارے جڑے بیٹھے ہو تو آڈے کو سارے کو گھر ہیں نا، ساڑھے گھر ویچ اسی اپنی حیثیت کے مطابق اگر گرمی ہوئے تو گھر نو ٹھنڈا رکھن دا انتظام کرنے ہیں، جیڑا پنکھے جو گئے وہ پنکھا لگوا لیندہ ہے، جیڑا کولر جو گئے وہ کولر لگوا لیندہ ہے، جیڑا اے سی جو گئے وہ اے سی لگوا لیندہ ہے، مگر لگوا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر انیرا ہوئے تو اسی روشنی دا انتظام کرنے، اگر سردی آ جائے تو اسی ہیٹر آگ لحاف رضائی کسے طریقے نال اس نو گرم کرن دی کوشش بھی کرنے ہیں، یعنی اسی جتنے جو گیا اپنے کمرے نو سہولتاں نال مزین کرنے ہیں، جتے اسی رہنا ہے، کسے بندے تو پوچھ لو ایتھے کنا چر رہنے، انہیں دسنا ہے بھائی پتہ کوئی نہیں بڑا ہویا تو 20 سال کٹ جانگے، 30 کٹ جانگے، 40 کٹ جانگے، انہیں جو گئی ہو رہ گئے ہیں لنگ گئی ہے، لیکن انہیں تو پوچھو بجیڑے گارے ہمیشہ رانے قبر ان دی ٹھنڈک دا کوئی انتظام کیتا ہی، اچھا او دے روشنی دا کوئی انتظام کیتا ہی، بھائیا او دے گرمی ہوئے تے ٹھنڈ کمیں لمے گا، ٹھنڈی ہوئی تے گرمی کمیں لمے گا، او دا کی انتظام کیتا ہی، ایتھے تے کیتے ہی، اتھے کی کیتے ہی، یہ پھر مرانگے تے ڈٹھی جائے گی، بھائی صاحب پھر اینج کی بھی ہونا ہے، پھر تاں ہی تے نادان ہونا تسی،
دانا ہوئے جڑا اگلے جان دی بھی تیاری کرے، دانا ہوئے جڑا اگلے جان دی تیاری کرے۔ عجیب انسان ہے، عجیب انسان ہے، جتھے نہیں رہنا وہ آپ بنا رہا ہے، جتھے نہیں رہنا وہ آپ بنا رہا ہے، جتھے ہمیشہ رہنا ہے وہ دی ذمہ داری دوجیاں تے سٹدا ہے، بھئی قبر بھی تسی بنایا جے تے ختم بھی تسی پڑھایا جے تے پھر کوئی وچ چھوارے رکھ چھڑیا جے، انہاں دے ثواب نال میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بھائی صاحب تواڈے اپنے عملاں نال ہونی ہے، پچھلیاں دیاں پراتاں چھواریاں نال تواڈی قبر ٹھنڈی نہیں ہونی، اپنے عملاں نال ہونی جے۔ مہربانی کرو ہن کرو جو کرنا۔ کوئی زندگی وچ ایسا کم کر جاؤ، حضور نے فرمایا 3 چیزاں دا مرن تو بعد نفع جاندا ہے۔ اگر کوئی اپنی قبر سردیاں واسطے ہیٹر دا انتظام کرنا چاہتا ہے تو ہے، گرمیاں وچ قبر ٹھنڈی کرن دا انتظام کرنا چاہتا ہے تو کنیکشن ہے، اور یہ میں نہیں دے رہا، حضور کنیکشن دیتا ہے۔ سرکار فرما دے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، 3 چیزاں حضور فرما دیاں نے جنہ دا کنیکشن پچھو قبر جاندا ہے۔ جنہ چوں گرمی ہوئے تے اندر ٹھنڈ جاندی ہے، سردی ہوئے تے باہروں گرمی اندر جاندی ہے۔ 3 چیزاں حضور فرما دے۔ نمبر 1 ولد صالح یدعو لہو، یہ بھی تقدیم تاخیر ہو سکتی۔ 3 چیزاں نے ایک کہ نیک اولاد چھڑ کے مار انہاں دی طرفوں دعا جائے گی تے گرمیاں وچ ٹھنڈا محسوس کرے گا، سردیاں وچ گرم محسوس کرے گا۔ اولاد اچھی چھوڑ کے مر، مرنا تے تسی تے میں ہے ہی، مرن تو ڈرتے کیوں؟ اچھی اولاد چھوڑ کے فوت ہو وہ پیچھو دعا کرے۔ ولد صالح یدعو لہو، ایسی اولاد جڑی پیچھو تیرے واسطے دعا دا اہتمام کرے۔ اپنی اولاد نوے سبق پکوا کے مر، پکوا انہاں تے پھر مر جا کہ میرے تو پیچھے پتر میرے واسطے دعا کر دے رہا۔ اچھا ویسے ایڈی قابل اعتماد شے نہیں، تسی بھی دنیا چی راندے ہو تے میں بھی ابیاں واسطے پتر دعا کوئی نہیں کردے، ٹائم ہی کوئی نہیں، رجے راندے۔ کچھ کرما والے دعا منگن دے قائل ہی نہیں ہوندے، تے جڑے قائل ہوندے نو او شدے منگ نہیں سکدے، انہاں کول وقت کوئی نہیں ہوتا۔ تسی کدی جڑے بیٹھے ہو، تسی کیڑا اپنے ابا جی دی قبر تے جا کے دعا منگدے ہو؟ تہاڈی تے منگنی نے، اے راہ ہے لیکن بندے تھوڑے بندے اس راہ نو استعمال کرتے، مگر راستہ ہے لیکن اکثر بند رہندا ہے، بندے پیچھو دعا کو نہیں کرتے۔ اگر اولاد نماز پڑھے تو پھر دعا پڑھتی رہتی ہے، آٹومیٹیکلی جدو پڑھتا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا تو دعا چلی گئی۔ لہذا انہوں نے نماز دی اگر تُس عادت پا دیتی ہے تو اولاد سہلے میں شمار ہو گئی اور انہوں واسطے دعا جائے گی۔ دوسری چیز رسول اللہ نے فرمایا کسے نو علم پڑھانا، یعنی کسے نو علم پڑھانا، ایسا علم پڑھانا جڑا انسانیت واسطے نافع علم ہوئے۔ اگر تو آٹا مثلا میں چھوڑو لمبی نہ ہو جائے بات، میرے استاداں من پڑھایا، میں لوگاں پڑھا رہا ہاں، سمجھا رہا ہاں، جتنا میں بولنا اندہ نفع انہاں جا رہا ہے، لیکن میں ایک نالے دے نال اضافہ کردہ ہوں کہ استاداں میں پڑھایا، میں پڑھیا، لیکن جنہ بندیاں میں پڑھنے تے استاداں پڑھانے معاونت کیتی ہے، میں نو کتاب لے دیتی، اتے پنکھا لگوا دیتا، نال بلب لے دیتا، روشنی ہو گئی، اسی بیٹھ کے پڑھتے رہے، جڑے وہ نال اسباب میں شامل ہویا ہے انہوں نے بھی نفع ملے گا، انہوں نے بھی نفع جا رہا ہے، وہ لوگ خالی نہیں رہن گے، انہوں نے نفع مل رہا ہے۔ اگر وہ چلے گئے دنیا تو حشر والے دن انہوں نے مل لینا، وہ گواہی دیں گے کہ نفع ہو رہا ہے۔ تیسری چیز سرکار نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کرنا
جڑا صدقہ جاریہ ہو. مثلا اے مسجد جس بھائی نے اس مسجد نو اے زمین دیتی سی پہلی بار، قیامت تک جنی دیر تک اس جگہ تے مسجد تے لوگ سجدہ کردے رہن گے ان نفع جاندہ رہے گا. میں او دیاں مقدران تو قربان ہو جاواں جس بندے ہے جگہ دیتی سی. واللہ العظیم او بندے دیاں مقدران تو میں قربان ہو جاواں جنوں صبح و شام دن رات اے سی دیاں ٹھنڈک تو بھی زیادہ مزیدار ٹھنڈ جا رہی ہے، سردی ہوئے تے گرمی بھی جا رہی ہے، بستر جنت دے لگے. وہ بندہ پتہ نہیں کون سی. ہن بھی ساڈی اسی دعا منگیے اسی نہ منگیے سانو نہ آوندا ہوے او دا نہ آوندا ہوے، جس بندے نے اے زمین وقف کیتی سی اس بندے نے قیامت دی صبح تک اندا اجر مل جائے. اے جے اصل کمال. نہ اے زمین وچ کوئی اور شے بن سکدا، نہ اینو تبدیل کوئی کر سکتا ہے، نہ ایتھے مکان بن سکتا ہے، نہ ایتھے مارکیٹ بن سکتی ہے. قیامت تک اے مسجد ہی رہنی. اور قیامت والے دن جدو زلزلہ تو سا ہونا ہے ادو بھی مسجد تے اطلاع کے دا نہیں ہونا، مسجد بھی تباہ ہو جانی ہے. اے مسجدہ حشر نو اللہ دے فضل نال، بلکہ بزرگ فرما دیں کہ مسجدہ بیڑیاں دی طرح کشتیاں دی طرح تردیاں ہوئیاں حشر دے میدان تک لوگاں نال لے جانے. اے کمال ہے. یعنی ایسا صدقہ کرنا جیڑا جاری ہو جائے. جنہاں نے مسجد بنائی، جنہاں نے اندے بنان وچ میٹیریل دیتا، میٹیریل جنی دیر تک استعمال ہوندہ رہا انہاں نفع رہے گا. مثلا اے اٹھاں لگیاں نے جنہاں بندیاں نے لائیاں نے اٹھاں، اگر 100 سال تک یہ اٹھاں چل دیاں نے تو انہاں نے ثواب ملدا رہے. یہ ایسا کام ہے جی وجہ تو بندے نو یعنی 3 چیزاں نے جنہاں دا پچھو بندے ٹھنڈ بھی جاندی ہے تے گرمی بھی جاندی ہے تے عذاب بھی نہیں ہوندا. ایک اولاد، ایک شاگرد تے تیسرا صدقہ جاریہ. 3 چیزاں دا بندے مرن تو بعد بھی نفع ہوندا ہے. بھائی صاحب 3 چوں تراوے ہونیاں چاہیے. میں کیوں آکھاں 3 چوں ایک کے بل لاؤ تو دوجی نہ لاؤ، نہ 3 دا کنیکشن تہاڈی قبر نال ہونا چاہیے. سواد ہی زندگی دا تھا. 3 دا کنیکشن قبر نال. اللہ دے فضل نال مسجد بنائی ہوئی تے ادو بھی ٹھنڈ جاندی رہے گی، مدرسہ بنایا ہویا تے ادو بھی ٹھنڈ جاندی رہے گی، اولاد چنگی ہوئی تے ادو بھی ٹھنڈ جاندی رہے گی. اچھا میں نے گل دسو، میں مثال دسو. بھائی صاحب اسی قبر تے بانے حافظ بھائی تھے دیاڑی 2-3 دن قرآن پڑھ تے جیڑا بندہ آکھے جیسے مسجد نو زمین دیتی ہے جتھے ہر ویلے قرآن پڑھیندا ہے او دے کول تے ہر ویلے پیا جاندا ہے. جس مدرسہ بنوانا ہے جتھے اوتھے پڑھن گے تے ساری زندگی مرن تو بعد بھی دنیا ایتے تے ایتے ہو جانا ہے. اوتھوں ثواب انہاں دی قبر تک ڈائریکٹ جاندیا رہنا ہے. 3 دن دا بان کیڑا ہے؟ بان تے ہویا جڑا پکا وے ہر ویلے قرآن پہ پڑھے. سبحان بھائی کیا بات، بھائی کیا بات. عزیزوں اور ساتھیوں، میں ایتھے جڑی زمین لئی سی نا، یہ میں اللہ دلان دے بھید جاندہ. میں یہ نہیں آندہ میں اپنی بڑائی کرنا، اللہ بھید دلان دے جاندہ. میں ترخیب دلا رہا تھا. میں پلاٹ لیا سی کہ میں اپنا گھر بنانا ہے. آجی طالب صاحب نے پتہ ہے رال کے اسی لیا پیسے میں دیتے اپنے یہ بچوں کہ میں بھی گھر بنانا ہے. یہی گل میرے سوچ چاہیے با گھر آیا تو تے پچھو منڈیاں لے لینا ہے. مینوں نفع کی ہویا منڈے بنا لے سڑنا آپ پہ تے انہوں نے اللہ دے سی اے دینے آنا اللہ دے راہ تے اتھے مدرسہ بنا چھڑیا. چلو میں پیسے دیتے اللہ کرم فرمایا وہ بن گیا. اللہ دے فضل نال کوئی ایس عمل دا کنیکشن تو پچھو جاندہ ہی رہے گا جی. کوئی یہ کنیکشن تے لگا رہا سی. تو بھائی صاحب اے اللہ تعالیٰ دی عطا ہوندی ہے سخاوت.
آل رسول دنیا دا سب تو سخی گھرانہ ہے. تو اس حوالے نال میں آخری جڑی عرض کرنی ہے وہ ہے کہ اپنے مال وچوں جنہاں اللہ دیتا ہے پھر دینا تے وہ سی ہن جڑا دیہڑی 500 کمیندا ہے وہ کی دینا ہے، وہ تے اپنے بچیاں تے خرچ کرے تے دین آندا ہے انہوں بھی ثواب ملے گا. مزدور مزدوری کر کے بچیاں کھانا کھوائے تو دا صدقہ ہے. مزدور دی مزدوری اپنے بچیاں کھوانا بھی صدقہ ہے. گل تے انہاں دی ہے نا جنہاں رب باڑا دیتا ہے دوجیاں نال کہ اے اپنے مال دا حساب کر کے دیا کرو. دوسری چیز میں عرض کراں کہ ساڈے ملک ایک آفت آئی ہے سیلاب کی صورت. تو پہلی گل تے ہے کہ علامہ ابن حجر فرماتے نے کہ جدو آفت آوے تے حضور تے کثرت نال درود پڑھیا کرو، کیونکہ حضور دا ذکر دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم ہے. تو کثرت نال درود پڑھیا کرو. دوسرا یہ کہ اپنے اے جو تواڈے بھائی نے میں پوری دنیا دے مسلماناں آگے اپیل کراں گا جو محبت کرنے والے پیار کرنے والے کہ بھائی دنیا دے کام تے ہوندے ہی رہندے نے. کوشش کرو کہ یہ جو مال تو اللہ دیتے ہے وہ دے چو کچھ مال جتنا استطاعت دے مطابق مناسب سمجھو وہ اپنے سیلاب متاثرین بھائیاں تک پہنچاؤ. اور ایک عرض کراں گا کہ سواد پورا تاں ہوندا ہے جدو اس بندے تک پہنچے جڑا حقدار ہے. تو میں دوسری اپیل یہ کراں گا کہ جنہاں دیو رب دا نام ہے انہاں نال فوٹو نہ کھچوایا کرو. انہاں تے مصیبت آئی ہے تے مصیبت زدگان دی تذلیل نہ کرو. انہاں دا فوٹو کھچوا کے ساری دنیا نے کی دسنا چاہندے ہو کہ اسی دین والے آ تے لین والے بھلے آدمی اللہ دے راہ تے جو دتا ہے پھر فوٹو کھچواندے ہو پھر فوٹو نیٹ تے چاڑ دے ہو. کیسے کیسے ساڈے اندر اسی تے ہن بھائی صاحب اس چیز نو بھی سیاست بنا لیا. دین تے نیکی کرنی ہے تو بھی اسی وہ اگے تے بنیا سی نا بھائی میں وہ کہندا ہوندا تھا بھائی نیکی کر دریا میں ڈال. ہن محاورہ بدل گیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال فوراً، اور نیکی تھوڑی کر فیس بک پہ زیادہ ڈال. بھائی صاحب رسول اللہ فرما دے مفہوم حدیث ہے قیامت والے دن بندہ اللہ دی کے پیش ہوئے گا تو آکھے گا عرض کرے گا یا اللہ میں تیری لانت اتنا صدقہ کیتا تو اللہ فرمان کے نہیں تو اس واسطے کیتا کہ لوگ تینوں کہن کے بڑا سخی ہے تو میری مخلوق نے تینوں سخی کہہ چھڑیا لیا جیڑی تیری نیت سی ہو دے مطابق تینوں مل گیا ہے میرے واسطے کیتا ہی تے من دس. عزیزوں اور ساتھیوں صدقہ خفیہ زیادہ ثواب ہوندہ ہے کیونکہ وہ دے وچ صرف اللہ تے بندے دا معاملہ ہوندہ ہے. تو خدا را جڑے دیندے ہو او فوٹو نہ بیچاریاں نال بنوا کے تو انہاں دی تذلیل نہ کریا کرو. لوگاں نے بھی کاروبار بنا لیا ہے اے دین نو. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. میں انہاں ساریاں تنظیماں دا شکریہ ادا کرنا جنہاں اپنا وقت کڈ کے تے اگے بڑھ کے ظاہر ہے سارے لوگ تے پھر نہیں نہ جا سکتے سفر کر کے لوگاں دے حصے دا بھی کام کیتا انہاں کو لے کے توڑ بڑھایا ہے. اے امانت ہے. امانت خیانت نہ کرو اور انہوں فیس بک تے ڈال کے شہرت نہ چاہو. اللہ دے راہ تے خرچ کرو. اور میں جس جماعت تے سب تو زیادہ اس حوالے نال اعتماد کرنا وہ میری جماعت دعوت اسلام. میں سب سنگیاں نہ کھا گا کہ تسی دعوت اسلامی دیو الحمدللہ رب العالمین حضور دے دین تے خرچ کرنا دی جماعت ہے. اور میں 16 آنے اعتبار ہے 15 آنے بھی نہیں 16 آنے اعتبار ہے کہ جیڑا دیو گے وہ توڑ بڑھان اور پوری ذمہ داری نال بڑھان دے. اللہ دے فضل نال اتنے سالاں دی دعوت اسلامی چلتی پئی ہے. جڑے دعوت اسلامی نے نہیں بھی من دے
یہ اج تک کسی نہیں آخیا انہوں نے مالی طور تے کوئی سانے عدم اعتماد ہے یا وہ مال غبن کر دے، نہیں، کسی مائی دے لال نے یہ نہیں آخیا کہ وہ کرپٹ نے یا وہ کرپشن کرتے ہیں یا وہ مال گڑبڑ کرتے ہیں، امین نے اور امانت دار نے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نو آپ حضرات جمع کراؤ، پہلے تسی تحریک لبیک نو جمع کرایا ہے، انہوں نے بھی بڑا سونا کام کیتا ہے، اللہ انہوں نے اجر دے وے، انہوں بچیاں نے بھی بڑا کام کیتا ہے، مسجد والے نے بھی انہوں دی بڑی معاونت کیتی ہے، اللہ انہوں نے ہور برکت دے وے، انہوں سونا کام کیتا ہے، ان دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں، انہوں نال بھی کرو تے جے کوئی ہور کر رہا ہے تو دے نال بھی، ہر بچہ جڑا حضور دے دین دا کام کر رہا ہے۔ اور میں یہ آکھاں گا سارے نو، اگر کام کر دیا اس جگہ تے کام کر دیا تو اڈے راستے بچ تسی مسلمان ہو، مسلمانہ واسطے مال لے کے جا رہے ہو، اگر وہ سیلاب زدہ علاقے کوئی ہندو سیلاب پھنسیا ہوئے انہوں نہیں دیو گے کہ ہندو ہے لہذا ہندو پڑھ دیو، نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اگر کوئی ہندو سکھ عیسائی بھی تو ڈوبتا نظر آوے اس تو بھی کڈیا جے تو دی بھی مدد کرے۔ میں مفتی نہیں، میں تو سادہ جہا بندہ، میرے اندروں یہ آواز آندی ہے کہ اگر ہندو تے سکھ پہ ڈوبدے ہون تے مسلمان تے انہوں نے بھی مسلمانہ دے نال ریسکیو کرنا چاہیے، انہوں نے بھی ڈوبن نہیں دینا چاہیے، وہ بھی ساڈے پاکستانی شہری بھائی، ساڈا دین اپنا ہے، انہوں دا دین اپنا ہے۔ لیکن اس کام وچ یہ تفریق بھی نہ کریا جے کہ اے ہندو ہے تے اے فلانا ہے تے اے فلانا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، کوئی کافر ہے کوئی مسلم ہے، یہ گلاں جدوں سیلاب وچوں باہر نکل آئیاں مڑ کران گے، ہن جڑا بھی آوے او دی خدمت کرو، اور اتھے توڑ جا کے کرنا زیادہ پرفیکٹ ہے کہ اتھے جاؤ راست، کیونکہ حقدار تک حق پہنچانا، زکاة ادا ہی صحیح تاں ہوندی ہے کہ اتھے توڑ پڑائی انہاں جو جڑے نہیں جا سکتے وہ ایتھے جڑی جماعتاں بیٹھیاں نے، تحریک لبیک ہے یا دعوت اسلامی، انہاں جو اللہ تعالیٰ سانو سارے توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی صاحب ایک عرض ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تسی کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لئیے تو کسی ساتھی نال بیٹھ کے فوٹو کھچوا لین دا یہ مطلب نہ لیا کرو کہ اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ جس وقت میں ہن بیٹھا ایک تے مسیح تے دوجا ممبر ہے حضور دا، میں تو ان تسلی نال کرتا کہ میں اجے تک کسی سیاسی جماعت وچ بھی شمولیت اختیار نہیں کی۔ نمبر 2، نہ ہی میرا ارادہ ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے، میرا ارادہ بھی نہیں کہ رب میرا ارادہ بدل دے تو دیتے میں اختیار رکھدا، وہ اختیار میرے رب کو ہے، لیکن میرا ارادہ ہے یہ کہ میں اپنی آخری سانس تک سیاست عملی طور تے حصہ دعا دین والے بندے ہیں، جہاں بندہ سانو چنگا لگا اللہ نو چنگا لگا انہوں اسی دعا دے چھڑا گے، پاس ہو جائے دوجے فیل ہو جائے تو ہو جائے، ساڈا سیاست نال لین دین نہیں بندا، اسی سیاسی بندے نہیں، اسی حضور دے دین دا کم کرنا ہے، حضور دے دین دی گل کرنا لے بھائیہ سیاست انہاں بندیاں کرنی چاہیے جنہاں دے بندے آکھے لگ دے ہوں، ساڈے آکھے لگ کے مسیتے تے آؤندے نہیں ووٹ دیندے نے، بنا ہمیں گل بنی اسی حال حال کرنے آؤ مسیتے آؤ نماز پڑھو، ساڈے آکھیاں رب وال کوئی نہیں آوندا تے سیاستدان نال ساڈے آکھیاں کتے جاندے، ہمیں گل بنی۔ میں کسی سیاسی جماعت نال نہیں تے فوٹو انجائیں کھچوانے ہوں میرے لو چھٹی ہے، جیدہ دل کرے نال با کے چھکدا رہے تے جڑے تسی منن والے پیارے مرید ہو تو انوی بیانہ ساتھیاں بجڑا تصویر کھچے تسی تھلے آکھیا کرو کیا بات ہے۔ میں کوئی سیاست نہیں کرنی تے میں اڑنا بھی کسے نہیں، میرے نال فوٹو نہ چھے، میرے نال جندہ دل لے کھلو کے کھچ لے، میرے لو ساریاں چھٹی تے ساریاں نے بھی چھٹی ہے، وہ نہ کھنا ہوئے ساڈے نال رل گئے تے لڑائی رکھ رڑے اسی اللہ نالا تے اللہ دے رسول نالا، پانچ تن پاک نالا تے حضور دے صحابہ نالا، بس اے میری گل ہے تو میں دس چھڑیے تے این روز پوچھنا ہوئے تے تاں بھی صحیح ہے تے جے ایکو باری یقین کر لو تے تاں بھی صحیح ہے، جدوں میں بدلنا ہویا اس موقف تو میں تو انداز کے بدلاں دا چوری نہیں کرتا، ایتھے ہی دساں دا میری صلاح بن گئی ہے میں سیاست تے جانا ہے، تساں کو جی میں حکم فرمایا انج کر لیں گے، فی الحال میں جو دسدا پیا ہوئی ہے اجے تک میری کوئی ذہن اس بارے نہیں، اور میں اللہ کو دعا کرنا یا اللہ میری آخری سانس تک میرا تعلق رسول اللہ نال رہے،
اور میں من سیاست تو دور رکھ، میں چھوٹا جہا بندہ ایڈیاں وڈیاں کماں وچ حصہ لے ہی نہیں، چھوٹا جہا بندہ اے مسیت وچ نماز پڑھ لئی، ایک روٹی کھا لی، چار نال دال نال ادھا کپ چاہ دا پی لواں تے ساڈی دنیا ایتھے ہی بھائی صاحب ختم ہو جاندی۔ اگاں وڈیاں گلاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، نہ وڈی کوئی سوچ ہے، نہ وڈا کوئی ایڈا ساڈا پروگرام ہے، نہ پلان ہے، چھوٹے بندے ہاں، چھوٹی سوچ ہے، محدود جی دنیا ہے، لمبی چوڑی گل ہی کوئی نہیں، تے تسی بھی اس گل تے پکے رہو۔ وما